مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے. یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے. جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے. زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں، اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے. اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے، اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے. اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا،
ختم نبوت یہ وجہ تھی، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا، ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا، یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے۔ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے، یعنی سیل آف دا پروفیٹ، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، یہ جرم ہوگا۔ یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ نہیں بیٹھتا، یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا، اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا، کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے۔ اور پھر احادیث تو اس پہ گواہ ہے۔ آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرے 2 کلپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے، جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں وہ کلپ۔ نمبر 1 ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اور نمبر 2 ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے۔ اس میں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے،